السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طلبات. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے ایسے رائٹنگ، اور یہ ٹیسٹ نیو ٹیسٹ ہے. ایسے کا آئی ایس بی میں جو چینجز آئی ہیں ان میں ایسے بھی لکھوایا جا رہا ہے. تو ایسے کے حوالے سے یہ لیکچر بہت اہم ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو آئی ایس بی کے لیے اسپیشلی اپیئر ہوں گے، اور اس کے علاوہ بعض دفعہ انیشل ٹیسٹ میں بھی لکھواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیشل ٹیسٹ میں بھی ایسے بعض دفعہ لکھوا سکتے ہیں. لکھوایا گیا ہے، اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے آپ تیاری کر کے جائیں، پریپریشن کر کے جائیں. لکھنے کی اسپیشل آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہے، پریپریشن نہیں ہے، تو آپ تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے میں چاہوں گا کہ ڈیلی بیس پہ آپ اس کی پریکٹس کیا کریں. نیچے بیٹا میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 032391619161. اس نمبر پہ آپ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں. میں اپنے واٹس ایپ کا لنک آپ کو سینڈ کروں گا گروپ کا، جو مختلف گروپس ہیں میرے پاس. تو انشاءاللہ آپ یہ جوائن کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. اور جو بھی ویڈیو بنتی ہے لنک میں یہاں شیئر کرتا رہتا ہوں، اور اس لنک کو اوپن کر کے ضرور ویڈیو دیکھا کریں، اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں جو بھی لنک ہے، اور اس ویڈیو کا لنک بھی آگے شیئر کر دیجیے گا، اس نیت سے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. جتنے لوگ دیکھیں گے سنیں گے تو علم پھیلے گا، تو انشاءاللہ آپ سب کو ثواب ملے گا. ثواب کی نیت سے آپ نے شیئر کرنا ہے. اور جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک میرے نوٹس نہیں منگوائے ہوئے انیشل ٹیسٹ اور آئی ایس بی کے، تو اس نمبر پہ میرے سے رابطہ کریں، کال کریں یا واٹس ایپ کریں. پروسیس معلوم کریں کہ سر کیسے نوٹس منگوائے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ نوٹس پڑھیں گے آپ بھی کامیاب ہوں گے، جس طرح کہ میرے باقی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں. آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ڈیلی بیس پہ اسٹوڈنٹ مجھے ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، خوشی سے بناتے ہیں ویڈیو کہ سر آپ کے نوٹس پڑھ کے ہم کامیاب ہوں گے. اور مجھے اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنے آپ کے اپنے پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے. ٹیچرز بھی آپ کے پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں. تو ضرور آپ مجھے بتایا کریں جو جو کلیئر کر رہے ہیں ٹیسٹ، اور ویڈیو بھی سینڈ کرتے رہا کریں. اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، ان سب کو میں شکر گزار ہوں جو خوشی سے اطلاع دیتے ہیں اور پھر ویڈیو بنا کے سینڈ کرتے ہیں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس بچے کی ویڈیو جس نے آج کلیئر کیا ٹیسٹ. جمعۃ المبارک کو. جی بھائیو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر جی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ کے نوٹس کی بدولت اور اللہ کے حکم سے میں نے اپنا انیشیل کمپیوٹر ٹیسٹ 147 لانگ کورس جو کہ یکم کو تھا کلیئر ہو گیا. تو میں اپنے تمام بھائیوں کو بھی یہی گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ سر عمران کے نوٹس منگائیں، ٹھیک ہے، اور ان سے تیاری کریں تاکہ آپ بھی اپنا ٹیسٹ کلیئر کر سکیں. بہت شکریہ سر. جی ماشاءاللہ، مبارک ہو بیٹا، آپ نے ٹیسٹ کلیئر کیے. اور جتنے اسٹوڈنٹ کلیئر کر رہے ہیں ٹیسٹ، سب کو میری جانب سے مبارکباد. دل کی اتھا گہرائیوں سے جنہیں اطلاع نہیں بھی دی ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. سب کو مبارک ہو. اور جو اسٹوڈنٹ ابھی آئی ایس بی سے واپس آ رہے ہیں، اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیا کریں میرے سے واٹس ایپ نمبر پہ، تاکہ آپ کے ایکسپیرینس سے سب کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے، آپ سارا جتنا ایکسپیرینس آپ کا ہوا ہے ڈے 1 سے لاسٹ ڈے تک، تو اسے لکھ کے یا وائس میسیج کے ذریعے سے مجھے، بلکہ بہتر یہ کہ لکھ کے مجھے سینڈ کر دیا کریں. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسے بہت اہم ٹیسٹ ہے. ایسے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے ہوتا کیا ہے. ایسے جو لفظ ہے نا، ایسے، یہ اسائی سے نکلا ہے. اسائی الف کو ہٹا دیں تو صحیح بن جاتا ہے. عربی زبان عیسائی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور عیسائی کا مطلب ہے کوشش کرنا. یعنی کہ وہ تحریر جو کوشش کر کے لکھی جائے اسے ایسے کہتے ہیں. اردو میں ایسے کو مضمون کہتے ہیں، اور کسی بھی ٹاپک پہ ایسے لکھا جا سکتا ہے. ایسے میں ٹاپک کی کوئی قید نہیں ہے. کسی بھی ٹاپک پہ، چاہے وہ معاشرتی ٹاپک ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ ادبی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ ثقافتی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ تاریخی ہو. ایون ہر ٹاپک پہ، دنیا کے ہر ٹاپک پہ ایسے لکھا جا سکتا ہے، لکھے گئے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، تو ایسے کا صحیح دورانیہ جو ہے نا 30 منٹ کا ہوتا ہے. 30 منٹ میں ایسے لکھا جاتا ہے. لیکن چونکہ آئی ایس بی میں اتنا ٹائم نہیں دیتے، 10 منٹ آپ کو دیتے ہیں، تو 10 منٹ میں کتنا ایسے لکھنا ہے؟ تو کم از کم 150 ورڈز کیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے جو مضمون لکھتے ہیں آپ ایف ایس سی لیول میں جو 20 نمبر کا آتا ہے، تو وہ 2 پیجز، یعنی کہ ایک پیپر میں 2 پیجز ہوتے ہیں. 2 پیجز اور پھر 5 لائنز اتنا ہوتا ہے ایسے.
اور ایسے میں کوشش کریں کہ ہیڈنگز نہ لکھیں، سرخیاں نہ لکھیں، وہ مقالات کا حصہ ہوتے ہیں. بعض بچے ایسے میں ہیڈنگز لکھتے ہیں، تو ہیڈنگز مقالے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سرخیاں ہم لکھ رہے ہیں تو بڑا اچھا اثر پڑے گا. جو ایکسپرٹ ہیں اسپیشلی لینگویج کے، وہ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو اس لیے ایسے میں آپ نے ہیڈنگز نہیں لکھنی، وداؤٹ ہیڈنگز، وداؤٹ سرخیاں آپ نے ایسے لکھنا ہے. اور 10 منٹ میں کتنا لکھنا ہے؟ ظاہر ہے کہ 150 ورڈ کا آپ لکھیں گے. اس کے لیے آپ کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے. رائٹنگ بڑا میٹر کرتی ہے، آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے آپ کی لکھائی سے. لکھائی کو بہتر کریں. بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج کل مختلف کیلیگرافی کی بکس ملتی ہیں، وہ آپ لیں تو اس کی پریکٹس کریں. انگلش کی بھی ملتی ہیں، اردو کی بھی ملتی ہیں، اور لکھنے کی پریکٹس کریں. جتنا آپ لکھیں گے لکھائی آپ کی بہتر ہوگی. لکھیں گے نہیں بغیر لکھے، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم اچھی لکھائی اور رائٹنگ اچھی کر لیں گے، تو یہ خام خیالی ہے. تو لکھنے کی پریکٹس بیٹا زیادہ زیادہ کریں. ڈیلی آپ ایک ایسے لکھنے کی پریکٹس کیا کریں. اور جو ٹاپک میں آپ کو دیتا ہوں نا واٹس ایپ گروپ میں ڈسکشن کے لیے، تو اس ٹاپک پہ آپ ایسے لکھ کے مجھے سینڈ کر دیا کریں. گفتگو بھی کیا کریں. ڈسکشن بھی بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں، پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں، تو آپ میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ لکھ کے بھی مجھے سینڈ کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ میں چیک کرتا رہوں گا اپنے واٹس ایپ نمبر پہ جو آپ سینڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ میں نے سچویشن کے حوالے سے بتایا کہ سچویشن کیسی آ رہی ہیں. لاسٹ ویڈیو آپ دیکھنا ضرور ہے. جس نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو ضرور ملاحظہ کر لے. اور جو اسٹوڈنٹ اس چینل پہ نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پریس کریں، تاکہ ہر نیا لیکچر آپ کو ملتا رہے. نوٹیفیکیشن آن ہو جائے گا، تو نوٹیفیکیشن جب آن ہوگا تو آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ سر نے نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے. اس لیے ساتھ بیل آئکن جو بنا ہوا ہے، یہ جو گھنٹی کا نشان بنا، اس کو پریس کر دیں، ٹھیک ہے، اگر کسی نے ابھی تک بیل آئکن پریس نہیں کیا. اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹ ایسے میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ہر ٹاپک، کسی بھی ٹاپک پہ ایسے لکھا جا سکتا ہے. تو آپ نے ایسے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایسے کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ابتدا، ٹھیک ہے، جسے اردو میں ابتدائیہ کہتے ہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ ابتدائیہ. دوسرا حصہ ہے وسطانیہ، ٹھیک ہے، مین باڈی. اور لاسٹ ہے کنکلوژن، جسے آپ اردو میں اختتامیہ کہتے ہیں. کنکلوژن مختصر ہوتا ہے، اس طرح ابتدائیہ مختصر ہوتا ہے. ابتدائیہ میں آپ ہسٹری اور اس کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں. مین جو باڈی ہے، جو وسطانی ہے، اس میں آپ نے اصل بات کرنی ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے، آپ کی کیا سجیشنز ہیں، کیا ریکمنڈیشنز ہیں، وہ آپ نے دینی ہے. لاسٹ میں پھر آپ نے کنکلوژن پیش کرنا ہے. تو ایک اچھا ایسے ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا امپریس ہو، اور آپ کا نالج وسیع ہونا چاہیے. آپ لکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنی بکس پڑھی ہیں، آپ کے اندر کتنا نالج ہے. اور آپ نے اگر ایف ایس سی کی ہے، 80+ نمبر لیے، تو واقعی آپ نے 80+ نمبر اپنی محنت سے حاصل کی ہیں. تو یہ ایسے سے سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، آپ کی قابلیت ظاہر ہو جاتی ہے. تو ایسے والا جو ہے نا، میں بڑا خوش ہوں کہ ایسے آپ سے لکھوایا جا رہا ہے. اور اس طرح کے ٹیسٹ، نئے ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ ججمنٹ میں آسانی ہو. تو ایسے سے ایک انسان کی قابلیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بعض لوگ ماسٹر ہولڈر ہوتے ہیں، فل ہوتے ہیں، لیکن ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے. ایک اپلیکیشن سمپل کہا جاتا ہے، نوکری کے لیے اپلیکیشن لکھے، وہ نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے. تو افسوس ہوتا ہے، المیہ یہ. تو اسٹوڈنٹ اس کی پریکٹس کریں، لکھنے کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، ایسے کی پریکٹس کریں، تاکہ یہ جو ٹیسٹ آپ کا آسانی سے کلیئر. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے لکھوایا جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے مشکل ہو گیا یہ. تو نہیں لکھنا آتا تو پھر میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ، وائس میسیج کر سکتے ہیں میرے نمبر پہ. سامنے نمبر ظاہر ہو رہا ہے کہ سر مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہوئی، کلیئر نہیں ہو، تو آپ مجھے ڈیٹیل میں سمجھائیں، پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو ابھی اس ٹائم میں پشاور میں موجود ہوں. جو اسٹوڈنٹ پشاور کے ہیں تو میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ملاقات کر سکتے ہیں. 2 دن میں ادھر ہی ہوں، سنڈے تک. تو منڈے کو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے پھر راولپنڈی اسلام آباد چلے جانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایک دن رہنا ہے، اور پھر ایبٹ آباد چلے جانا ہے. ایبٹ آباد کے اسٹوڈنٹ میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ نے ماشاءاللہ بہت اچھے خیالات کا اظہار کیے جو ٹاپک دیتا ہوں. تو ابھی ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ کی ملاحظہ کریں گے، ویسٹرن کلچر کے حوالے سے تھا. ٹاپک دیا تھا میں نے اسٹوڈنٹ کو کہ کیا ہمیں مغربی تہذیب تقلید کرنی چاہیے، اپنانی چاہیے یا نہیں اپنانی چاہیے. تو اس پہ اپنے خیالات کا اسٹوڈنٹ نے بہت اعلیٰ طریقے سے اظہار کیا ہے. اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا تاکہ اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی ہو. سکسیزفل لائف پہ اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ایسے آیا ہے، جو اسٹوڈنٹ ابھی ISB دے کے آئے ہیں سکسیزفل لائف پہ. تو اس پہ آپ ایسے لکھیں، ٹھیک ہے، بہترین سے ایسے لکھ کے مجھے سینڈ کریں. بلکہ ایسا کریں کہ سکسیزفل لائف پہ میں نے اس پہ پریزنٹیشن بھی کرائی ہے اسٹوڈنٹ سے، ڈسکشن بھی کرائی، وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو لکھتے ہوئی آسانی ہو. نیکسٹ ٹاپک جو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی دینے لگا ہوں، وہ ٹاپک ایسے سے ریلیٹڈ بھی ہے. ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ، اور آپ پبلک اسپیکنگ بھی کر سکتے ہیں. ابھی میں ایسے ٹاپکس کوشش کروں گا دوں گا جو تاکہ آپ کے ایسے والا جو پورشن ہے وہ بھی حل ہو. آپ پبلک اسپیکنگ بھی کریں، ساتھ ایسے بھی دیکھیں اسی ٹاپک پہ،
تو پبلک اسپیکنگ ضرور کیا کریں، ویڈیو بنا کے ضرور سینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ایٹم اور ایجوکیشن، یعنی کہ ہمیں ایٹم بم اور اس حوالے سے جنگی اسلحے کی جانب زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یا تعلیم کی طرف زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹاپک پہ بیٹا آپ 2 منٹ کی ویڈیو بنائیں بہترین سی، اور مجھے آج 9 جنوری 2021 رات 8 بجے تک یہ ویڈیو موصول ہو جانی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہترین طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اور یہ نوٹس آپ ضرور منگوائیں۔ اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں اپنا نام اور شہر کا نام، پراسز معلوم کریں، اور جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ میں نے بتا دی ہے، پشاور میں 2 دن ہوں، ٹھیک ہے، ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی آج ملنا چاہتے ہیں مجھے آج ملاقات کر لیں نماز ظہر کے بعد، اس نمبر پہ رابطہ کر لیں میرے سے، پھر میں آپ کو جگہ بتا دوں گا کس جگہ آپ آ جائیں۔ اور منڈے کو رالپنڈی اسلام آباد میں نے ہونا ہے، اور پھر منگل کو میں نے انشاءاللہ ایبٹ آباد میں ہونا ہے، تو ایبٹ آباد کے اسٹوڈنٹ میرے سے منگل کو ایبٹ آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج 8 جنوری بروز جمعۃ المبارک کو سر عمران کی انیشیل اینڈ ISSB نوٹس موصول ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹس کافی محنت سے بنائے گئے ہیں۔ جس کے اندر وربل، نان وربل، انٹیلیجنس ٹیسٹ، پرسنالٹی ٹیسٹ اور اکیڈیمک ٹیسٹ سب کچھ کمپلیٹ درج ذیل ہے۔ Start with the name of Allah, the merciful and beneficent. Assalamu alaikum friends, my name is Kashan Ali and belongs to Nawab Shah district Shahid Bhai Nazirabad. Today our topic, are we follow the Western country culture of Western country. So my point of view, we see that because Western country is very development countries and in educations, in technology comparable to Pakistan and other countries. So Pakistan from Western countries get good ideas and good technologies and in education guidelines, but it does not mean you follow full cultural in Western countries. If we see other, mostly people says why you follow the dress of Western country. So dress is not means you are, because you are looking handsome good, but our Islam is not say you cannot follow this dress, because ہم پہن سکتے ہیں یہ ڈریس کو، اور so it does not mean you full follow the culture of Western country, because you follow our culture or and develop our culture. Inshallah we are follow the Western country, but we get good ideas and good in technology and educations in other. We are considered economic and others fields. So it's my point of view. So I'm ending of my topic. Allah Hafiz. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مائی نیم از طیب افضل، آئی ایم فرام ملتان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج کا ہمارا بحث کا عنوان ہے، کیا ہمیں مغربی تہذیب کو اپنانا چاہیے؟ جب ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو ہم مختلف آراء کا اظہار کریں گے، اس کے فیور میں کیا چیزیں آتی ہیں اور اس کے اپوزٹ کیا چیزیں جاتی ہیں مغربی تہذیب کے۔ جیسا کہ مغربی تہذیب نے ہم سب کو ہمارے اندر بھوپال برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہر کوئی مغربی تہذیب کے پیچھے ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو اپنائیں گے تو ہم ترقی کریں گے، جو کہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ترقی مغربی تہذیب پر عمل کرنے سے نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے ملے گی۔ جیسا کہ ہم ایک بحث کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ خواتین کو آزادی دینا۔ ہمارے ہاں خواتین کو عزت کا مقام دیا گیا ہے، ان کو پردے میں رکھا گیا ہے، ان کو گھر کی عزت بنایا گیا ہے، ان کو گھر کا کام سونپا گیا ہے اور ان کو گھر میں رکھا گیا ہے، جبکہ مغربی تہذیب میں ان کو باہر نکالا گیا ہے۔ ان کی عزت سوائے ایک بستر تک محدود ہے، ان کے علاوہ ان کی کوئی عزت نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سوائے کہ وہ صرف بستر تک محدود ہو جائیں۔ اور دیکھیں اس کے کتنے سیریس کانسیکوینس نکلے ہیں ان کی عورت کو آزادی دینے کے۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ
ان کے ہاں 90% خواتین کو اسکول لیول کے دوران بتا دیا جاتا ہے کہ استقاط حمل کیسے کروانا ہے اور کیوں کروانا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ ان کے ہاں زیادہ تر ایک بچوں والی ماؤں کی تعداد کتنی ہے اور جو ڈائیورسڈ کتنی ہے۔ یہ ان کا کنسیکوینس نکلا ہے خواتین کو آزادی دینے کا، جبکہ طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کے ہاں، جبکہ ہمارے ہاں اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا۔ جو کہ اسلام نے فرمایا ہے وہ بالکل درست فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی تہذیب کو نہ اپنائیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلفز، خدا حافظ۔ السلام علیکم جینٹل مین، آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے ہمیں مغربی تہذیب کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں۔ جینٹل مین، سب سے پہلے ہمیں مغربی تہذیب کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے کہ مغربی تہذیب کیا ہے۔ مغربی تہذیب دراصل جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے رسم و رواج، ان کے رہنے سہنے کے طریقے کو ہی ان کی تہذیب کہا جاتا ہے۔ ہمیں مغربی تہذیب کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مغربی تہذیب کو فالو کرنا ہمارے لیے بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر لحاظ سے ہمیں مکمل طور پر رہنمائی ملتی ہے۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنی تہذیب کو ترقی دیں اور اپنے رہنے سہنے کے رواج طریقوں کو ترقی دیں۔ سر سید احمد خان نے اپنی مسلم قوم کے بارے میں واضح طور پر کہا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کے رسم و رواج اور رہنے کے طریقے بالکل الگ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا اور ان کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی سپریشن کے دوران اتنی قربانیاں ہوئیں، شہداء نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے اور ان کا صرف مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی حاصل کریں اور اپنی عبادت کر سکیں اور اپنے رسم و رواج اور طریقے رائج کر سکیں۔ اگر ہمیں رسم و رواج مغرب کے فالو کرنے تھے تو پاکستان بنانے کا کیا فائدہ اور اتنی جانیں ضائع کرنے کا کیا فائدہ، اور ان شہداء کے خون کا ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ بالکل ایک شاعر نے واضح طور پر کہا ہے، لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کر، لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کر، اس وطن کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ یہ شاعر نے بہت بہترین بات کی ہے۔ اس نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہم اسلامی طریقے کو رائج کریں، نہ کہ مغرب کی پیروی کریں۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ہمیں اس کو صرف پڑھنے کا کہا گیا ہے اور اس کو سمجھنے کا نہیں کہا گیا۔ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے ترجمے پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں کوئی دنیا کا ایسا پہلو نہیں ہے جو زیر بحث نہیں لایا گیا۔ قرآن مجید میں ہر طرح سے اور ہر لحاظ سے رہنمائی موجود ہے، صرف ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ہمیں مغرب پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ پھر ہمیں مغرب کی تہذیب کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسلام اس لیے، پاکستان اس لیے کہ مسلمان اپنے عبادت کر سکیں اور اپنے رسم و رواج ایک اسلامی طریقے کے مطابق رائج کر سکیں، تو یہ سارے کام کا مقصد یہ تھا۔ لیکن اب بھی ہم مغرب کی پیروی کریں تو ہماری بیڈ لک ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ وہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کو پریفر کرتی ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق طریقے رائج کرتی ہیں اور اپنے رہنے سہنے کے طریقے اور اپنی عبادات اپنے مذہب کے مطابق رائج کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مغرب کو بالکل نہیں فالو کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام، شکریہ۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم میرے بھائیو، میرا نام امیر ہتاب ہے اور میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کیا ہمیں مغربی تہذیب کو اپنانا چاہیے یا نہیں۔ دیکھو بھائیو، ایک مغربی تہذیب ہے اور دوسری اسلامی تہذیب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں فرق جاننا چاہیے۔ دیکھو بھائیو، مغربی تہذیب میں ذات پات، رنگ و نسل، مال و دولت کی زور پر لوگوں کو امتیاز کیا جاتا ہے، لیکن
اسلامی تہذیب میں ذات پات، رنگ و نسل، مال و دولت کی زور پر لوگوں کو امتیاز نہیں کیا جاتا، بلکہ فوقیت صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر، سرخ و سیاہ پر فضیلت حاصل نہیں، مگر تقوی کے سبب تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمیں اسلام کی نکات پر عمل کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوۃ حسنہ پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنا ہے، معاشرے میں بڑوں کی ادب کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنا ہے، اور 24 گھنٹوں کا وقت اسلامی حدود کے اندر گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور جو شخص ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ذات پات رنگ و نسل کی روح سے کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ذات پات رنگ و نسل کی فوقیت پر اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے دوسرے سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، والسلام۔ السلام علیکم ٹو آل فرینڈس۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کیا ہمیں مغربی تہذیب کو اپنانا چاہیے یا نہیں؟ جی نہیں، ہمیں مغربی تہذیب کو اپنانا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا مفہوم ہے کہ جو جس کی پیروی، جس کی تقلید کرے گا وہ روز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے پیچھے ہوگا۔ اگر ہم آج مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم ایز اے مسلم ہمیں ان کا طریقہ کار نہیں اپنانا ہے، اور ان کی تہذیب میں جو چیز شامل ہے وہ ہے ذات پات، رنگ نسل، اور وہ رسم و رواج، وہ طریقہ کار جو دین اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اگر ہم ان کو اپناتے ہیں تو ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہمیں ان کے طریقہ کار کو نہیں اپنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری ہے تو تقوی والے شخص کو۔ پاکستان میں بھی خوب اقلیت قومیں جو رہتی ہیں، کبھی کسی اقلیت قوم کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ ہماری تہذیب طریقہ کار میں شامل نہیں، ان کو ان کا پورا حق دیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری دشمنی مغربی ممالک سے نہیں، ہماری ان کی تہذیب و طریقہ کار سے ہے۔ مغربی ممالک سے ہمیں اپنے معاملات اچھے کر کے چلنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں ان سے دشمنی کرنی، ہمیں ان سے دشمنی نہیں کرنی، مگر ان کی تہذیب کو ہم نے نہیں اپنانا ہے، کیونکہ ان کی تہذیب کو اپنا کے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے ناراض کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو کہ نیکی کا، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے گا، گناہوں میں بندہ ڈوب جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمیں مغربی تہذیب کو اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کر کے چلنے چاہیے۔ میرا ٹاپک یہاں پر اختتام پہ پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالوہاب ہے اور میں کراچی سے بلونگ کرتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ڈسکشن کا وہ ہے کیا ہمیں مغربی تہذیب کو اپنانا چاہیے یا نہیں۔ تو ہمیں جو ہے مغرب کے ان تہذیب کو اپنانا چاہیے جو ہمارے اور ان کے درمیان جو مذہبی تہذیب میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنانے چاہیے، اور جو ہمارے ان سے جو ہے وہ الگ الگ ہے تو وہ ہمیں نہیں اپنانے چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اور اسی بات کی ہمیں جو ہے گواہی دینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا آخری پیغمبر ہے۔ تو جن باتوں میں جو ہے ہم ان سے کامن نہیں ہیں تو وہ ہمیں بالکل ہی نہیں اپنانے چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہم سے سوالات ہوں گے قبر میں تو وہ انہی مذہب کے حوالے سے ہی ہوں گے۔ تو باقی جو ہمارے جو معاشرتی لحاظ سے جو ہے
ہمیں ان کے ساتھ اخلاق اچھا رکھنا چاہیے، اور ان کے علاوہ ان کے جو بھی مغربی تہذیب ہے اہل کتاب وغیرہ کی، تو ان کے ہمیں جو ہے عزت ضرور کرنی چاہیے. جو ان کی عبادت گاہ وغیرہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے درست رویہ رکھنا چاہیے، اور ہماری طرف سے جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. باقی ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو انسپائر کرنے کے لیے ان کو، جو وہ خود ہم سے انسپائر ہو کر ہمارے مذہبی اور ثقافتی عمل کو اپنائیں، اور ہمیں ان سے صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے. ہمیں اپنے ثقافتی اور تہذیبی عمل پر جو ہے رہنا چاہیے کہ وہ ہم سے خود انسپائر ہو کر ہمارے مذہبی تہذیب کو اپنائیں، اور ہمیں جو ہے عزت ملے. ہمیں اس طریقے سے کام کرنے چاہیے اپنے ملک و قوم کے لیے، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے جو ہے انسپائر ہو جائے. لاسٹ میں خدا حافظ. تھینک یو مائی آل فرینڈس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.